الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله صدق الله العظيم۔ عزیز مسلمانوں اور نوجوان دوستوں، اس سے قبل یہ بتلایا گیا تھا کہ ہم اپنے عائلی معاملات کو، ازدواجی معاملات کو محکمہ شرعی پنچایت کے ذریعے حل کرائیں۔ آج ہم لوگ اپنے معاملات کو عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں۔ عدالتوں میں معاملات کو لے جانے سے معاملہ سلجھ نہیں جاتا بلکہ الجھ جاتا ہے اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر ہم اپنے معاملات کو محکمہ شرعی پنچایت کے ذریعے حل کرائیں گے تو نہ پیسہ خرچ ہوگا، نہ نفرتیں پیدا ہوں گی، نہ گھروں کے اندر توڑ پیدا ہوگا بلکہ جوڑ پیدا ہوگا، محبت ہوگی۔ اس لیے میری درخواست ہے ان عورتوں سے جو مظلوم بنی ہوئی ہیں کہ شوہر حقوق ادا نہیں کرتا، نفقہ ادا نہیں کرتا، یا کسی بھی طرح کی کوئی اور شکایت ہے، ان مظلوم خواتین سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے معاملات کو محکمہ شرعیہ اور شرعی پنچایت کے ذریعے حل کرائیں۔ شرعی پنچایت یہ ہمارے یہاں تو اس کا قیام نہیں ہے، مگر اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ باضابطہ کہیں اس کو قائم کیا جائے۔ شرعی پنچایت یہ تو اپنے گاؤں میں ہم چند افراد کو اس کے لیے بنا سکتے ہیں، چند افراد کی ہم شرعی پنچایت بنا سکتے ہیں۔ اب یہ بات کہ شرعی پنچایت کے اندر کیسے افراد ہونے چاہیے، ان کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے، اصل اس ویڈیو کے اندر اسی کو بیان کرنا ہے اور اسی کو بتلانا ہے، اور یہ بتلا دینا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اس شرعی پنچایت کے ذریعے حل کرائیں۔ شرعی پنچایت کے ذریعے ہم اپنے معاملات کو حل کرائیں گے تو جیتنے والے کی تو جیت ہوگی ہی، جس کی ہار ہوگی وہ بھی جیتے گا، کیونکہ شریعت کے حکم کے سامنے شرعی پنچایت سے جو حکم دیا جائے گا وہ شریعت کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اب جس کی ہار ہوگی اس نے شریعت کے سامنے اپنا آپ کو جھکا دیا ہے، یہ بھی ایک طرح کی جیت ہے۔ اور عدالتوں میں جاؤ گے تو عدالتوں میں جانے سے جس کی جیت ہوگی اس کی بھی ہار ہوگی، ہار والے کی تو ہار ہے ہی ہے، جس کی جیت ہوگی اس کی بھی ہار ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شرعی پنچایت محکمہ شرعیہ کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرائیں۔ ابھی شرعی پنچایت کے اندر کیسے افراد ہونے چاہیے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحیلۃ الناجزہ کے اندر ان شرائط کو بیان فرمایا ہے کہ شرعی پنچایت کے اندر کیسے کیسے افراد ہونے چاہیے۔ نمبر 1 شرط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ شرعی پنچایت کے تمام افراد عادل ہوں، فاسق و فاجر نہ ہوں۔ عادل ہونا ضروری ہے ہر ایک کا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شرعی پنچایت کے اندر کم سے کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ 3 سے کم کی شرعی پنچایت نہیں ہو سکتی، 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن 3 سے کم کی شرعی پنچایت نہیں ہو سکتی، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس شرعی پنچایت کے اندر علماء کی شرکت بھی ضروری ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ شرعی پنچایت کے جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب اہل علم ہوں، اور یہ اہل علم حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ اگر تمام کے تمام اہل علم نہ ہو تو کم سے کم ایک فرد تو اہل علم ہونا چاہیے، جو معاملے کو سمجھنے والا ہو، مسائل سے واقفیت رکھتا ہو۔ پھر اس کے علاوہ جتنے بھی شرعی کمیٹی کے افراد ہیں وہ اس سے رجوع کرے اور اس کی رائے کو لے کر سب متفق ہو کر فیصلہ کریں۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو، سب کے سب عوام ہوں، جاہل ہوں، تو پھر یہ ہے
کہ معاملے کی ساری صورت، مسئلے کی ساری صورت کو لکھ کر علماء کرام، مفتیان کرام سے معلوم کر لی جائے، پھر مفتیان کرام کی طرف سے جو فیصلہ آئے، جو فتویٰ آئے، اس کے مطابق یہ چند افراد جن کی شرعی کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ چند افراد اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا اور کسی عالم کی طرف رجوع نہیں کیا اور کوئی اہل علم بھی نہیں تھا تو پھر عوام کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ فیصلے کے وقت اہل علم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تمام کے تمام ارکان متفق ہو کر فیصلہ کریں۔ اگر تمام کے تمام ارکان فیصلے پر متفق نہ ہو تو پھر وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، وہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ اگر یہ چاہے کہ کثرت رائے پر فیصلہ کرے تو بھی نہیں ہو سکتا کہ رائے لے، ہاں بھئی کیسا کرنا چاہیے، تو اکثر لوگوں کی رائے اس پر ہے کہ بھئی یہ کر دیا جائے، تو کثرت رائے پر بھی فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ شرعی کمیٹی کے تمام افراد کا اس فیصلے پر، اس حکم پر متفق ہونا ضروری ہے۔ یہ شرعی پنچایت کے 4 شرائط ہیں جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحیلۃ الناجزہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، تمام کے تمام ارکان عادل ہو۔ نمبر 2، کم سے کم 3 افراد ہو۔ نمبر 3، شرعی کمیٹی کے اندر علماء حضرات بھی موجود ہوں یا علماء حضرات کی موجودگی میں فیصلہ کیا جائے۔ نمبر 4، تمام کے تمام ارکان متفق ہو کر فیصلہ کریں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میں پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آئلی مسائل کو، ازدواجی مسائل کو، طلاق وغیرہ کے مسائل کو محکمے